کہ ہر شخص نکاح میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہتا ہے. ہر شخص نکاح میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو. وہ نکاح میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ سماج کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، محلے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے. یعنی یہ جو سماج کا جو ڈر ہے، یہ برادری کا جو ڈر ہے، یا اس کو یوں کہا جائے، یہ سماج کا جو بت اور معاشرے کا جو بت ہمارے دلوں میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس نے بہت ساری برائیوں کو جنم دے رکھا ہے. اس نے بہت ساری برائیوں کو جنم دے رکھا ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح بالکل سادگی کے ساتھ ہوں، کم خرچ میں ہوں، کسی بھی طرح کی رسمیں نہ ہوں اور سنت کے مطابق ہو. لیکن جب وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ان کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں. بیوی کی طرف سے رکاوٹ، بچوں کی طرف سے رکاوٹ، رشتہ داروں کی طرف سے رکاوٹ، محلے پڑوس کی طرف سے رکاوٹیں، اور پھر خود اس کے دل میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے، اگر تم نے کیا ہے بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا، کوئی تم نے کیا ہے بارات اور ڈی جے اور دنیا بھر کے اخراجات نہیں اٹھائے، تو لوگ کہیں گے بتاؤ بڑا کنجوس آدمی ہے. لوگ یہ کہیں گے بھائی اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کرتا کیا یہ. تو معاشرے کے طانے کی وجہ سے، معاشرے کے ڈر کی وجہ سے انسان پھر وہ سارے کام کرتا ہے جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. اگر اس معاشرے کا ڈر نکال دیا جائے، اصل میں یہ معاشرے کا ڈر بیٹھا کیوں ہے ہمارے دل میں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو تو جتنے بھی ڈر ہمارے دل میں ہو سب خود بخود نکل جائیں گے. ایک انسان جب یہ سوچ لے کہ مجھے تو اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، مجھے مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، اور میں وہ کام نہیں کروں گا کہ جس سے میں اپنے رب کے وہاں شرمندہ ہو جاؤں، میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو، میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرے نبی ناراض ہوتے ہوں، میں وہ کام نہیں کروں گا جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو، میں وہ کام نہیں کروں گا جو نبی کی سنتوں کے خلاف ہو. اگر انسان یہ مزاج بنا لے تو پھر ایسا انسان کیا ہے، معاشرے کے اس بت سے لڑ جاتا ہے اور معاشرہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا. لیکن وہ محلے کا، برادری کا، خاندان کا، معاشرے کا ڈر اس کو کیا ہے، برائیاں اس سے کرواتا رہتا ہے، اس سے گناہ کرواتا رہتا ہے، اس سے رسومات کرواتا رہتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نکاح کی مجلسیں اور ہمارے بچوں کے نکاح کم خرچ میں ہوں اور ہمارے بچوں کے نکاح سادگی کے ساتھ ہوں، تو آپ کو معاشرے کا ڈر اپنے دل سے نکالنا ہوگا، محلے کا اور برادری کا ڈر اپنے دل سے نکالنا ہوگا. یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے رب کا فیصلہ کیا ہے، میرے نبی کی تعلیم کیا ہے. آج لوگوں کو راضی کرنے کی وجہ سے انسان کیا اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے. ایک بات بیچ میں آپ کو بتاؤں ضمناً، آسٹریلیا کی ایک بہت بڑی رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. وہ اصل میں ایک لیڈی نرس تھی، کسی ہاسپٹل میں جاب کیا کرتی تھی، کینسر ہاسپٹل میں. تو اس نے ایک کارنامہ انجام دیا، کیونکہ عام طور پر کینسر کا پیشنٹ بچتا نہیں ہے. عام طور پر 95% 99% کینسر کا پیشنٹ مر ہی جاتا ہے. اتفاق سے کسی کی قسمت اچھی ہو بچ جائے، نہیں تو کینسر کا پیشنٹ بچتا ہی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ اس ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، اور وہ لوگ جو کینسر کے پیشنٹ آتے تھے اس کی خدمت کرتی تھی، ان کو دوائی دیتی تھی، اور جب لاسٹ مومنٹ ہوتا تھا، اب اسے پتہ لگا اب 2-4 دن میں مر جائے گا، تو اس سے پوچھتی تھی تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اور تم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے تھے جو تم نہیں کر پائے. تو اس نے یہ کہا، اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بات سب لوگوں میں کامن پائی، میں نے ایک بات سب لوگوں میں عام پائی، جو سب لوگوں نے یہ بات کہی. کسی نے کہا کہ میں یہ والا کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام نہیں کر پایا.
کسی نے کہا کہ بھائی میں یہ والا کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا لوگ کیا کہیں گے، میں نے اس کام کو نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا لوگ کیا کہیں گے، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ یعنی ہر ایک کی بات میں ایک بات مجھے نظر آئی، وہ یہ کہ ہر انسان بہت ساری چیزوں کو یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے۔ وہ جو چیز کرنے جا رہا تھا یا کرنا چاہتا تھا یا جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ چیز ٹھیک تھی، لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، معاشرے کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے اس کام کو نہیں کیا، اس نے اس کام کو نہیں کیا۔ تو پھر اس نے لکھا ہے کہ دیکھو انسان کو جتنے دن جینا ہے جینا ہی ہے، اس کو دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ اگر تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کر گزرو، یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے، یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں دیکھیے وہ تو ایک کافر عورت ہے، ایک عیسائی عورت ہے، اس نے اپنی بات لکھی ہے، لیکن اس کی بات میں ہمیں تعلیم ملتی ہے اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں اور وہ کام دائرۂ شریعت میں ہے، قرآن کی حدیث کی تعلیم کے مطابق ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ ہم اس کام کو کر گزریں اور اس کام کو کر لیں، یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیوں؟ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کسی بھی برائی سے نہیں نکل سکتے ہیں، آپ کسی بھی برائی سے نہیں نکل سکتے ہیں۔